اسلام سب کو پتہ ہے کہ آج کل بڑی کڑاکے دار سردی پڑ رہی ہے، اور اس سردی کے موسم میں انسان کو ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جس سے اس کے جسم کو تقویت ملے، طاقت ملے۔ تو آج میں ایک سردیوں کا لاجواب تحفہ، جس کو اگر دیسی گھی میں بنا کر پکایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ انسان کے جسم کی جو حرارت ہے وہ اس سردی میں بھی متاثر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہ طاقت کا خزانہ ہے گاجر کا حلوہ، کہ اس کو ایک احسن طریقے سے پکا کر اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ جو لوگ طاقت سے دور ہیں وہ طاقت کے قریب آ جائیں گے۔ تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے 4 کلو گاجروں کو پکائیں، ان کو کدوکش کر کے۔ تو گاجریں جو ہیں نا ان کو پانی کے اندر نہیں پکانا آپ نے۔ 4 کلو گاجر کے لیے 6 کلو اصلی دودھ، کوشش کریں کہ بھینس کا خالص دودھ ہو یا گائے کا دودھ بھی ہو سکتا ہے۔ 6 کلو دودھ کے اندر 4 کلو گاجریں جو ہے نا ان کو خوب پکائیں، ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں، اور اس کے اندر حسب ضرورت آپ چینی ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کم از کم 15 انڈے جو دیسی ہوں وہ اس کے اندر ملائیں، اور کم از کم آدھا کلو گھی، دیسی گھی ہو، کیونکہ آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے تو طاقت والی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی نا۔ دیسی گھی ہو، دیسی انڈے ہوں، یہ چیزیں ملنی تو آج کل مشکل ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنے سے مل سکتی ہیں۔ اگر کوئی شہری آدمی یہ نسخہ بنانا چاہے تو اس کو کسی گاؤں کا وزٹ کرنا چاہیے، کسی گاؤں میں جانا چاہیے۔ اگر اس کے عام طور پر جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے رشتہ دار، قریبی، عزیز گاؤں میں رہتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے یہ اصلی چیزیں منگوائیں پہلے۔ تو ان گاجروں کے اندر آدھا کلو دیسی گھی ڈالیں، 15 دیسی انڈے ڈالیں، اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے نا 100 گرام بادام، 100 گرام پستہ اور 100 گرام گری اصلی والی لے کر، اور اس کے ساتھ ہی کشمش بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں، اسی طرح 4 مغز بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اخروٹ ہیں، اخروٹ کی طاقت کو نہیں آپ سمجھتے۔ اخروٹ کا اگر آپ چھلکا اتاریں اور اس کی ثابت گری نکل آئے باہر تو اس اخروٹ کی گری کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا ہلکی ہلکی لائنیں بنی ہوتی ہیں، تو اس اخروٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ کی شکل کا بنایا ہے، کہ جس طرح انسان کے دماغ کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، چھوٹے چھوٹے خون سپلائی کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو اخروٹ کو بالکل اگر اس کی پوری گری کو نکال کر آپ دیکھیں تو ایک دماغ کی شکل ہے، تو اخروٹ اس میں ڈالیں۔ یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو گاجر اور اپنا گھی کو اور دودھ جب کہ خشک ہو جائے، اس کے اندر پک کے اس کا جو ہے نا بالکل ایک کھوئے کی شکل بن جائے گی۔ تو سامعین، جب دودھ گاجروں کے اندر خشک ہو جائے پھر اس کے اندر دیسی 15 انڈے ڈالیں، اور اس کے اندر پھر یہ جتنا مٹیریل میں نے ڈرائی فروٹ کا نام لیا ہے یہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھی چیز ہو تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل طور پر جب تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے منہ سے پانی بھی نکلے گا، اور جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر طاقتور چیزیں انسان کی طاقت کے لیے بنائی ہیں، ہماری صحت کے لیے بنائی ہیں، اور ہمارے جو ہے
زندگی گزارنے کے لیے کتنے بڑے بڑے تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو جب یہ تیار ہو جائے تو اس کے کھانے کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں طاقت آئے، اس طاقت کو برباد نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا، عیش و عشرت میں نہیں گنوانا، موج مستی میں نہیں اس کو ضائع کرنا، بلکہ اس طاقت سے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، اور اس طاقت کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ پھر دیکھیں آپ کا وہ کھانا بھی عبادت، آپ کا پکانا بھی عبادت، آپ کی طاقت بھی عبادت، اور جو عبادت کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کلو وشربو، کہ میں نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ اور پیو، یعنی استعمال کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رزق عطا کیا ہے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے۔